ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جناب سلمان کے پاس چلے گئے اور کھانے کا وقت ہو گیا، تو جناب سلمان نے کہا کہ لولا نہا رسول اللہ عن التکلف لتکلفت لکم، اگر اللہ کے رسول نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تم دونوں کے لیے کچھ تکلف کرتا۔ تکلف سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب مہمان آ گئے ہیں تو اب کیا کریں، بریانی بنائیں، مثال کے طور پر قورمہ بنائیں، کیا بنائیں ان کے لیے۔ اب یہ بھی اسلامی ایک طریقہ کار ہے، اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ دیکھو جب بن بلائے مہمان آ جائے تو گھر میں جو پکا ہو اس کو دے دو، اور اگر باقاعدہ کسی کو دعوت دی ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق اہتمام کرو۔ یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ مہمان ہے، بن بلائے مہمان ہے، جناب سلمان نے روٹی اور نمک لا کے رکھ دیا، کہا بسم اللہ۔ تو آنے والے نے کہا کہ اگر اس نمک کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو ساتر کہا جاتا ہے عربی میں، آج کل اس کو زعتر بھی کہتے ہیں یا زعفر بھی کہتے ہیں، چولائی نما ایک سبزی ہوتی ہے جس کو خشک کر کے کھایا جاتا ہے، جڑی بوٹی ہے، اس کو نمک میں ڈال کے، کہا اگر وہ جڑی بوٹی بھی اگر ہمارے ساتھ ہوتی اس کھانے کے ساتھ، روٹی اور نمک کے ساتھ، تو ذرا مزہ آ جاتا۔ جناب سلمان نے کچھ نہیں کیا، گئے بازار، اپنے وہ برتن ساتھ لیا کہ جس سے وضو کرتے تھے، اس برتن کو گروی رکھوایا، کہا اس برتن کو رکھ لو اور مجھے وہ جڑی بوٹی دے دو، جب میں تمہیں پیسے لوٹا دوں تو یہ برتن مجھے واپس کر دینا۔ یعنی اتنی حالت خراب تھی اقتصادی حوالے سے جناب سلمان کی۔ بہرحال وہ جڑی بوٹی مل گئی، کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو اس صحابی نے کہا کہ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ بھی اس انداز میں بولتے ہیں کہ ان سے غرور اور تکبر جھلک رہا ہوتا ہے، کہا کہ الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو اس نے ہمیں رزق دیا اس پر ہمیں قانع ٹھہرایا۔ جناب سلمان نے کہا کہ اگر تم اپنے رزق پر قناعت کرتے تو آج میرا برتن گروی نہ رکھا ہوتا، میں برتن کو گروی رکھ کر آیا ہوں، کس قناعت کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ جناب سلمان اس طریقے سے سلمان محمدی ہوئے ہیں۔